اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج اگست 1971 کی 15 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 39ویں آیت سے ہو رہا ہے. 6/39. سب سے پہلے آپ احباب میری طرف سے یوم پاکستان پر مبارکباد قبول کیجیے. میں اسے ہمیشہ یوم پاکستان مبارک نہیں بلکہ پاکستان مبارک کہا کرتا ہوں. کل میرے ایک دوست نے کھانے کا ایک خوان بھیجا تحفتاً میری طرف، بیان ہی جس طرح سے عید کے دن ہم سیویاں بھیجا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ہاں. مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے اس دن کی اہمیت کو بڑی اچھی طرح سے پہچانا. اگر ہمیں احساس ہوتا کہ آزادی کیا ہے، آزادی کی اہمیت کو ہم جانتے، تو اس دن کو ہمیں واقعی عید کے دن کی طرح منانا چاہیے تھا. اور یہ جو عید ہے آپ کی، وہ بھی تو یوم آزادی ہی کی تقریب تھی جو مذہب میں آ کے ایک رسم بن کے رہ گئی. یہ ٹھیک ہے قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا تھا، اس اعتبار سے وہ نزول قرآن کا بھی ایک جشن تھا، لیکن یہ جشن تو منایا گیا تھا پہلی بار جنگ بدر کی فتح کے بعد. وہ یوم الفرقان قرآن نے کہا تھا، اس الگ ہو جانے والا دن. اور جنگ بدر ہی وہ تھا جس میں در حقیقت آزادی نصیب ہوئی تھی ان مسلمانوں کو، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی مملکت کے قیام کی پہلی اینٹ رکھی تھی مدینے میں. تو یہ جو عید منائی گئی سب سے پہلی دفعہ، وہ جنگ بدر کی اس فتح کے بعد تھی، اور یہ ابتدا تھی اسلامی مملکت کے قیام کی مدینہ منورہ میں. اور اس کے ساتھ چونکہ قرآن کریم کے نزول کا بھی وہی دور تھا، اس لیے یہ دونوں چیزیں جمع کر دی گئیں کہ یہ ہماری فتح و کامیابی جس سے ہماری مملکت کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کریم کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کار فرما رہے گی. اور یہ تھا جسے آپ یہ سیویوں والی عید کہتے ہیں. عید الفطر کا جشن آپ جو مناتے ہیں اس کی تقریب یہ تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس 1300 سال کے بعد پھر یہ ایک موقع آیا ہے امت کی زندگی میں کہ انہوں نے اسلام کے نام پہ ایک مملکت کا مطالبہ کیا، اس میں کامیابی ہوئی. یہ یوم الفرقان تھا جو 14 اگست تھا آپ کے لیے. الگ ہوئے ہم ہندو کی اس غلامی سے، ایک مملکت کے قیام کی پہلی اینٹ رکھنے کے لیے مملکت وجود میں آئی. اور جیسا کہ میں نے کہا ہے اور ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میرے لیے تو یہ چیز جزو ایمان تھا اور ہے، اس لیے کہ میں تو قرآنی بصیرت سے اس نتیجے پر پہنچا، اور میں ہی نہیں، ہم لوگ جنہوں نے قرآن کی روشنی میں اس چیز کو لیا تھا، ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے اور پہنچے ہوئے ہیں کہ اسلام مذہب کی حیثیت سے تو ہر حالت، ہر کیفیت، ہر مملکت، ہر حکومت غلامی محکومی میں زندہ رہ سکتا ہے، اور اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہوتی رسومات کے علاوہ. لیکن وہ ایک دین کی حیثیت سے، ایک نظام زندگی کی حیثیت سے صرف اپنی آزاد مملکت میں زندہ رہ سکتا ہے. اور یہی تھا وہ تقاضا ہمارے دین کا جس کے لیے ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا. علامہ اقبال نے
1930 میں اس کا تصور پیش کیا ہے اور یہ کہہ کے تصور پیش کیا تھا کہ اسلام ایک زندہ حقیقت اپنی آزاد مملکت میں بن سکتا ہے، اس کے بغیر اسلام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا تقاضا ہے جس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں ایک الگ مملکت کا، اور اسی مطالبے کی روح سے پھر یہ مملکت ہمیں حاصل ہوئی۔ قائد اعظم عمر بھر اس کو دہراتے چلے گئے تھے کہ یہ مملکت ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں قرآنی نظام کے مطابق ایک مملکت یا حکومت کی تشکیل ہوگی، اور اس کے لیے یہ ہمیں مملکت تقسیم کے بعد 14 اگست کو یہ ملی، 13 اگست کی رات کے 12 بجے کے بعد۔ تو 14 اگست کا دن حقیقت میں سب سے پہلے ملت پاکستانیہ کے لیے اور اس کے بعد تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے واقعی ایک نئی عید کا دن ہے، اور اسے اسی طرح سے منانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کچھ تو وہ قومیں کرتی ہیں جن کے احساس بیدار ہوں، جن کے تصورات اجاگر ہوں، جنہیں معلوم ہو کہ غلامی اور آزادی میں فرق کیا ہوتا ہے، جنہیں پتہ ہو کہ مذہب اور دین میں امتیاز کیا ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہوا کہ یہ حقیقت یہاں فراموش کرا دی گئی میں کہوں گا۔ ہمارا یہ مجرمانہ تغافل تھا جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے کہ یہ اس قسم کے جشن کی تقریبیں ہمارے ہاں کی ماتم قدم میں بدل جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حوادث آنی جانی ہوتی ہیں، یہ آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ اگر مملکت کی بنیادیں مضبوط ہیں، اگر آپ کا وہ تصور کہ کس مقصد کے لیے یہ حاصل کی گئی تھی وہ زندہ ہے، تو پھر یہ دن واقعی جشن کے دن ہیں۔ اور میں نے جو آپ کو مبارکباد دی تو اس احساس کے ماتحت دی کہ یہ خطہ زمین ہم نے قرآنی نظام کو متشکل کرنے کے لیے حاصل کیا ہوا ہے۔ جب تک یہ دعویٰ ہے آپ کی قوم کا، یہ دین کا تقاضا ہے، روز عید ہے آپ کے لیے، اسی طرح منانا چاہیے۔ بدقسمتی سے اگر قوم پھر گئی اپنے اس مقام سے تو پھر ٹھیک ہے، دنیا کی اور مملکتوں کی طرح یہ بھی ایک مملکت ہوگی، اور دنیا تو اپنی عام مملکتوں کا بھی جو دن آزادی کا مناتی ہے، وہ امریکہ کی آزادی کے دن کو اندازہ لگائیے، ہفتہ بھر کا ان کے ہاں جشن ہوتا ہے وہ، اور وہ جشن ایسا ہوتا ہے کہ ساری قوم، سارا ملک، بوڑھے بچے، مرد، عورتیں، تمام کی تمام اس جشن کے اندر ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں۔ انداز ان کے منانے کا کیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ دن کس قدر اہم ہے اور کس قدر اس کے شایان شان اس کو منانے کی ضرورت ہے۔ زندہ قومیں اس طریق سے اپنے دنوں کی یاد کو قائم رکھتی ہیں، حالانکہ آج انہیں شاید ضرورت بھی اس کی نہ ہو کہ وہ تو اب دوسری قوموں کو زندگیاں اور آزادیاں بخشنے کی حالت میں آ پہنچی ہے قوم، لیکن اپنی آزادی کے دن جو ہیں ان کو وہ آج بھی اسی طرح سے مناتی ہے۔ اور اس آزادی کے ہیروز جو ہیں انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر وہاں ان کے مجسمے قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے آزادی عزیزان من، اور پھر اگر وہ آزادی آپ کے اسلام کی آزادی کے مرادف ساتھ ہو جائے تو آپ سوچئے تو صحیح کہ پھر وہ جشن کس قدر آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں شادمانیوں کا موجب بن سکتا ہے۔ یہ تھا 14 اگست کا دن جو کل یوں گزر گیا۔ بہرحال میں نے اس کی تفصیل کو ملتوی کر رکھا ہے، کل کو اس قسم کا جلسہ نہیں کر سکے، پابندیاں تھیں۔ 6 ستمبر کو ہر سال ہم پھر ایک یاد منایا کرتے ہیں کہ جو پھر ایک جنگ بدر کا سا واقعہ تھا ہمارے لیے، اس میں اگر یہ پابندیاں نہ ہوئی اور اجازت ملی ایک عام جلسہ کرنے کی، تو میرے ذہن میں ہے کہ میں کم از کم اس مملکت کا پس منظر اور اس کی اہمیت اور اس کے تحفظ کے لیے جانے دینے والوں کا مقام جو ہے اسے تفصیل سے اس میں بیان کروں گا، جس کا اعلان پھر ہم بعد میں کریں گے جب یہ چیز طے ہو جائے گی۔ آج ہم درس کو شروع کرتے ہیں سورہ الانعام کی 39ویں آیت سے۔
مضمون کیونکہ مربوط چلا آ رہا ہے، تجدید یادداشت کے لیے 38ویں آیت کو دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی جیسا میں نے عرض کیا تھا، بڑی اہم آیت ہے، بڑی ہی بلند حقیقت کی مظہر ہے وہ آیت، اور میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ اس ایک آیت کو یہ اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن واقعی کسی انسان کی تصنیف و تالیف نہیں تھی، یہ خدائے علیم و خبیر ہی کی طرف سے آیا ہوا پیغام تھا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، بڑی عظیم چیز۔ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ طبیعیات کی کتاب نہیں ہے، یہ تو آدمی کو انسان بنانے کی کتاب ہے، لیکن اس کے اصولوں میں جہاں کہیں یوں ہی چلتے ہوئے بھی کوئی اشارہ مل جاتا ہے فطرت کے قوانین کا، کائنات کے نظام کا، ان حقائق کا جو بکھرے پڑے ہیں، کہیں ضمناً بھی اشارہ آ جاتا ہے، تو وہ اشارہ چونکہ خدائے علیم کی طرف سے ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ہاں کی سائنس کی تحقیقات اور ریسرچز کسی حتمی نتیجے پہ پہنچیں اور وہ قرآن کے اس بیان کے خلاف چلی جائے۔ قرآن نے تو اپنے دعوے کی صداقت کے ثبوت میں دلیل یہ پیش کی ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں عالم انفس اور آفاق میں تمہیں دکھاتے چلے جائیں گے، اور ہر مضمر حقیقت پہ پڑا ہوا پردہ جب اٹھے گا تو اس کے بعد نظر آئے گا کہ قرآن کا بیان واقعی حقیقت ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن کے بیان کو حقیقت ثابتہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم رموز کائنات پہ پڑے ہوئے پردوں کو اٹھاؤ، ہر پردہ جو اٹھے گا قرآن کی صداقت کی دلیل بنتا چلا جائے گا۔ یہاں قرآن نے بات تو یہ کہی یہ ہے انسانوں سے کہ تم کارگاہ کائنات پہ غور کرو، کس طرح قوانین خداوندی کی اطاعت میں وہ سرگرداں چلے جاتے ہیں اور کسی کو مجال سرتابی نہیں یا رائے سرکشی نہیں۔ انہی میں کا جز تم ایک ہو، تم بھی تو کائنات کا ایک حصہ ہو، تمہارے لیے بھی تو قوانین ہیں۔ ان حیوانات کی، ان کیڑے مکوڑوں کی، ان پرندوں چرندوں کی تو یہ کیفیت ہے، اور تم انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہو، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم ان قوانین سے سرکشی برتتے ہو، ان کی تقسیم کرتے ہو، اندھے بہرے گونگے بن کے چلتے رہتے ہو۔ یعنی اس نے کہا یہ ہے کہ تم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے، بات تو اس نے یہ کہنی تھی، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ چلتے ہوئے ایک لفظ وہ کہہ گیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے اس دور میں سائنس کی جس تحقیق کو انسانیت کی تاریخ میں معرکۃ الآراء کہا جاتا ہے، قرآن 1400 سال پہلے یہ بات یہاں کہہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ زمین کے اوپر چلنے والی، رینگنے والی جاندار مخلوق دابہ میں یہ سب آ جاتے ہیں، اور یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، یہ سب کے سب امم امثالکم، عزیزان من، یہ انسانوں کی تاریخ میں پہلی بار یہ چیز ہے جو کہیں کہی گئی ہے، یہ کہ یہ ساری کی ساری اسپیشیز تمہاری جیسی ہیں۔ کسی کے ذہن میں، تصور میں، خیال میں، قیاس میں نہیں یہ بات آ سکتی تھی 1400 سال پیش کرے کہ یہ بات کہی جائے کہ یہ جس قدر تمہیں یہ جاندار مخلوق نظر آتی ہے امم امثالکم، یہ تمہاری جیسی اسپیشیز ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، لفظ جہاں سے کی جو جمع ہے، ویسے تو اس کو گروہ یا اسپیشیز کہا جائے گا، نو کہا جائے گا اس کو، لیکن روٹ کے اعتبار سے یہ جو ہے اوریجن کے لیے آتا ہے، ہمیشہ کسی شے کی کہ سرچشمے کے لیے یہ آتا ہے کہ اپنی اوریجن کے اعتبار سے تم اور یہ سب کے سب ایک ہی نہ ہو، اور جسے آج تھیوری آف ایوولوشن کہا جاتا ہے وہ ہے کیا؟ یہی چیز ہے جو کہی گئی
کہ زندگی اپنے اولی جرثومے سے اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی مختلف پیکروں میں سے گزری، مختلف مراحل میں سے گزری. یہ مائکروسکوپک سیل جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جراثیم جو آج نیکڈ آئی سے نظر ہی نہیں آتے، اس کے بعد زندگی محسوس شکل میں جب تمہارے سامنے آتی ہے، رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، چوپائے ہوں، پاؤں پہ چلنے والے ہوں، اڑنے والے ہوں، یہی چیز کہی گئی ہے نا اس میں کہ یہ ایوالو کرتی ہوئی زندگی ان پیکروں میں سے گزرتی ہوئی انسان کے پیکر کے اندر آخر و نمر آ گئی. میں کہتا ہوں کہ ڈارون نے جب نام رکھا ہے اپنی کتاب کا اوریجن آف اسپیشیز، حیرت ہوتی ہے کہ ترجمہ ہے اس کا عموماً خالقوں. اور یہ چیز تھی، ہمارے سائنٹسٹ جس دور میں تھے ان کی نگاہوں میں یہ چیز تھی. کم معلوم ہوگا ہماری طرف کو، کم معلوم ہوگا لوگوں کو. یورپ کو تو یہ پتا تھا، ڈارون کے تو علم میں تھا. تھیوری آف ایوولوشن جو ہے سب سے پہلے اس پہ کتاب ابن مسکوہ نے اپنا فوز الاصغر ان کی کتاب کا نام ہے، وہ لکھی تھی. اس میں یہ ٹھیک ہے کہ ریسرچ تو اس طرح سے نہیں کی تھی جیسے کہ ان لوگوں نے کی. زمانہ میں حاصل کل بھی تو آگے آیا ہوا ہے. اب ریسرچز کے لیے آسانیاں ہیں، اس زمانے میں نہیں تھی. اس نے ابن مسکوہ نے قرآن کی آیات سے اشارہ پا کر یہ کہا کہ یہ زندگی تو اس طرح سے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور اس نے حیوانات سے نہیں شروع کیا، نباتات سے شروع کیا تھا. اس سے قرآن تو اس قسم کی نشانیاں اور آپ کو راستے کے چراغ دیتا ہوا چلا جاتا تھا. یہ جو ہر تیسری آیت کے بعد یہ تفکرون اور تعقلون اور تشعرون پہ وہ قرآن زور دیتا چلا جا رہا ہے، غور و فکر، شعور، عقل، تدبر، یہ کاہے کے اوپر غور و فکر ہے؟ یہی حقائق ہیں قرآن کے جن کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یوں نہ گزر جاؤ ان آیات کے اوپر. لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس کا بنیادی موضوع نہیں ہے. وہ موضوع تو اور ہے، وہ تو انسان ہے مخاطب، وہ اس کو اس کا مقام عطا کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ قرآن کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کا صحیح مقام عطا کرتا ہے. کہا کہ یہ ساری انواع جو ہیں تمہیں جیسی ہیں. یہ تمہیں جیسا کہنے سے اس نے ایک عجیب بات کہی کہ ان کے متعلق تو تم دیکھتے ہو کہ ہر شے قانون کی جسکی میں چکری ہوئی چلی جا رہی ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. تم دیکھو قوانین فطرت پر، کوئی شے ایسی نہیں اور اس شے کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسی نہیں جس کے لیے فطرت کے قوانین، لاز آف نیچر موجود نہ ہوں. ما فرطنا فی الکتاب، یہاں یہ الکتاب کتاب فطرت ہے. کمی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں جہاں کوئی شے، کسی شے کا زندگی کا کوئی گوشہ نگلیکٹ کر دیا ہو، اوور سائٹ ہو گئی ہو، بھول گئے ہوں، نہ دیا گیا ہو. کمی کے معنی ہوتے ہر نوع کے لیے، کائنات کی ہر شے کے لیے فطرت کے قوانین جنہیں تم کہتے ہو، ہم نے وہ قوانین بنائے. اور جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، ایک ذرا اونچا، قرآن کریم نے پھر یہ بھی بتایا کہ یہ تمام اشیاء کائنات، پھر اس آیت کو دوہرا دوں، 24/41، 24/41، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات. تم نے کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے، اور یہ اڑنے والے پرندوں تک جو تمہیں نظر آتے ہیں، ہر شے اس پروگرام کی تکمیل میں جو ان کے لیے تجویز کیا گیا ہے سرگرم عمل رہتے ہیں ہر وقت. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تم میں سے ہر شے اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح سے واقف ہے. صلاۃ فرائض منصبی کو کہتے ہیں، تسبیح اس طریقے عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پوری توانائی صرف کر کے اس
پروگرام کو حاصل کیا جائے جو صلاۃ کے اندر مثبت ہے. کہا تم دیکھو کہ کائنات کی ہر شے قانون اس کے لیے مقرر ہے، وہ خود جانتی ہے اس قانون کو. پانی کو پتہ ہے کہ میں نے نشیب کی طرف بہنا ہے، آگ کو معلوم ہے میں نے حرارت دینی ہے، بکری کو پتہ ہے کہ میں نے گھاس چگنا ہے، مرغی کے نیچے تیرے ہوئے انڈے، کچھ بطخ کے انڈے، کچھ مرغی کے انڈے، کئی دفعہ جیسا میں نے عرض کیا ہے، انڈوں میں سے چوزے نکلتے ہی مرغی کے بچے چوزے جو ہیں وہ خشکی کی طرف بھاگتے ہیں، بطخ کے چوزے پانی کی طرف بھاگتے ہیں. مرغی کے چوزوں کو پانی کی طرف لے جائیے، دوڑ دوڑ کے پیچھے کی طرف چلے جائیں گے. چیل کا سایہ پہلی دفعہ ان کی نظر میں پڑے گا تو ماں کے نیچے آ کے چھپ جائیں گے. ساتھ کلن کا علم صلاۃ ہوا تصویر، ہر ایک جانتا ہے ان میں سے ساتھ. کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قوانین فطرت کی جو کتاب ہے، یہ کتاب فطرت، صحیفہ فطرت، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں کی گئی. تھا کہا تم بھی تو اس کائنات کے ایک جز ہو، ایک حصے ہو، تو کیا تمہاری زندگی قوانین کے دائرے سے بالکل بے باک سرکش جیسے جیتا ہے بسر کرو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے بھی الکتاب ہے، تمہیں بھی قوانین کے تابع زندگی بسر کرنی ہوگی. یہ تمہاری الکتاب وحی کے ذریعے دی گئی ہے، تمہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی. ثم الی ربہم یحشرون، ان تمام چیزوں کو دیکھیے کہ وہ اس مرکز کے گرد جمع ہوئے ہوتے ہیں. اور تمہاری کیفیت والذین کذبوا بآیاتنا، اس کے لیے کہا گیا تھا، یہ پہلی بات جو تھی. تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم تکذیب کرتے ہو ان قوانین کی، جھٹلاتے ہو اس کو کہ نہیں صاحب آپ جلاتی نہیں ہے. تو جھٹلا کے دیکھ لیا پھر کیا کرتے؟ کون کرتا ہے یہ کچھ؟ کہتے ارباب عقل و شعور تو ایسا نہیں کر سکتے، اسباب فکر و تدبر تو ایسا نہیں کر سکتے. بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات، ان کی کیفیت یہ ہے، بہرے گونگے، عقل و فکر سے کوئی کام نہ لینے والے. ایک لفظ میں بات ساری ختم کر دی. فی الظلمات، تاریکیوں میں راستے بسر کرنے، سفر کرنے والے. زندگی کے راستوں پہ سفر تو کرتا ہے ہر طرف. یہاں تو سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ایک سفر ہے روشنی میں آنکھیں کھول کے، کان کھول کے، دیکھ بھال کے یوں سفر کرنا. ایسے سفر کرنے والے کو متقی کہتے ہیں. سفر کے اس انداز کو تقویٰ کہتے ہیں عربی زبان میں. دیکھ بھال کے چلنا، کہیں کوئی کھائی تو نہیں، کہیں کوئی گڑھا تو نہیں، کسی طرف سے خطرے کا امکان تو نہیں، کوئی آہٹ تو ایسی کان میں نہیں آ رہی جس سے سرسراہٹ میں معلوم ہو کہ ادھر سے کوئی نشان آ رہا ہے. یہ ایک راستہ ہے چلنے کا. اور پھر وہ اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. کہتے ہیں آنکھیں بند، کان بند، تاریکی، اور چلے جا رہے ہیں صاحب ایک راستے کے اوپر. کائنات میں کسی دوسری چیز کو بھی تم نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے سفر حیات طے کر رہی ہو؟ کیا انداز ہے قرآن کے عزیز عالم. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کائنات کی ہر شے جو تھی وہ تو یوں چلی جا رہی ہے لگے بندے قانون پر. یہ انسان کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ تمہیں اختیار و ارادہ دیا گیا. انہیں اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا، انہیں مجبور پیدا کیا. وہ مجبوراً اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں جسے کہتے ہیں ان کی فطرت ایسی ہے. انسان کی فطرت کوئی نہیں. تمہیں ہم نے اختیار و ارادہ دیا. بہت بڑی چیز تھی یہ جو تمہیں ہم نے دی. یہ اختیار و ارادہ جو ہے اس کائنات میں اوپر خدا کو حاصل ہے اور اس کا عطا کردہ نیچے انسان کو حاصل ہے. کسی اور کو یہ حاصل نہیں. بہت بڑا شرف ہے انسانیت کا یہ. اور اسی کو ابیوز کرنے سے یہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے. وہ کہاں چلا جاتا ہے؟
اپنے اختیار و ارادے سے صحیح راستہ اختیار کرنا، یہ شرف انسانیت کی بالغی ہوگی اس سے، اور قانون کی خلاف ورزی کر کے چلنا حیوانات سے بدتر زندگی ہوگی، اس لیے کہ حیوانات بھی قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ تو تقویم احسن میں پیدا کیا گیا تھا، یہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل، اختیار و ارادے کا مالک، جو کسی اور شے کو حاصل نہیں تھی، لیکن جب یہ اس کو ابیوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، تو وہ پھر جو پست ہیں اس سے بھی پست تر درجے پہ چلا جاتا ہے۔ اختیار و ارادے کی ساری چیز کی من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، بس ترجمہ آپ نے دیکھا اور سارا جو کچھ کہا گیا ہے غلط ہو گیا وہ، تو کہتا یہ چلے آ رہے ہیں کہ یہ اشیاء مجبوراً قوانین فطرت کے اطاعت پہ مجبور ہیں اور چلے جا رہے ہیں، یہ نہایت حسن و خوبی سے نظام چل رہا ہے۔ تمہیں بھی قوانین دیے گئے، لیکن کہا یہ گیا کہ اپنے اختیار سے ان کو اپنے ارادے سے اختیار کرو، اپنے انتخاب سے راستے کا انتخاب کرو، یہ ہے تمہارے لیے شرف آدمیت، جبرن نہیں چلایا جائے گا تم، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے، آنکھیں بند کیے ہوئے تاریکیوں کے اندر چلے جا رہے ہو، کیا شرافت ہے یہ؟ کیوں چلے جا رہے ہو؟ تو کس کا نقصان ہے؟ آگے یہ ترجمہ دیکھیں گے تو اس کے بعد کہ پھر جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پہ ڈال دیتا ہے۔ ارے یہ کیا کہا جا رہا تھا ان سے؟ کہیں گے کہ سرکار پھر ہمیں یہ ڈانٹ کیوں پلائی جا رہی ہے، پھر جہنم کا کیوں آگے وعدہ کیا جا رہا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ انہیں تو آپ نے کسی گمراہ نہ کیا، وہ شجر و حجر اور نباتات و حیوانات تک مجبوری سے ہی چلتے تو صراط مستقیم پہ ہیں، انہیں تو آپ نے گمراہ نہ کیا، اور ہمارے متعلق کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہ جسے چاہتے ہیں ہم صحیح راستے پہ چلاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، تو پھر صاحب یہ ہم کھول کے آنکھیں رکھتے تو پھر کیا ہوتا، بند کر لی تو پھر کیا ہو، وہ تو آپ نے چلانا ہے۔ ایک ترجمے سے عزیزان من کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے۔ آپ سوچئے کہ اس طرح سے یہ کیا قرآن سمجھ میں آئے گا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری مشیت تھی، قانون مشیت تھا جو ہم نے اختیار تمہیں دیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے قانون مقرر کر دیے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جو آنکھیں کھول کر چلے گا اس کو راستہ صحیح نظر آئے گا، یہ قانون مقرر ہے ہمارا۔ صحیح اور غلط راستہ جو ہے خدا کے اس قانون کے مطابق اختیار کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ خدا جسے چاہتا ہے صحیح راستے پہ چلاتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یا اللہ، یعنی خدا کی ایک چیز گمراہ کرنے والا بھی مان رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا ضمناً بات آ گئی، وہ جو 99 نام اللہ میاں کے گنائے جاتے ہیں نا، اس میں ایک الہادی ہوتا ہے، یہ کہیں وہ چارٹ ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے، آپ دیکھیے گا ان میں الہادی، ہدایت دینے والا، صحیح راستہ دکھانے والا، اس کے بعد ہوتا ہے المضل، گمراہ کرنے والا، معاذ اللہ، یعنی خدا گمراہ کرنے والا۔ نے من کرتبی آ جاتی ہے، لیکن دہرائے چلے جا رہے ہیں آپ ان چیزوں کو۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا، ہر خطبے کا آغاز اس سے ہوتا ہے آپ کے، جسے خدا ہدایت دے دیتا ہے، سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتا۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ہم پھر تمہیں جہنم میں بھیج دیں گے۔ اچھا جی، کی کرنا ہے بھائی، تیرے واقع پہ ہوئے، یعنی سوچیے تو صحیح کہ جسے ہم چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور جو گمراہ ہے غلط راستے پہ چلتا ہے اس کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔
عزیزان من، یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا یہ بات کہے گا۔ ایک عام مصنف اپنی کتاب میں اس قسم کی متضاد بات نہیں کہہ سکتا۔ خدا علیم و خبیر کی کتاب عظیم، اور جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ کتاب بھی آخری کتاب اس کی، تو راہ کشید و دستک قلم کشید خدا، تجھے لکھنے کے بعد اس نے قلم رکھ دیا کہ اب اور نہیں لکھوں گا۔ اللہ اکبر، اس کتاب کی یہ عظمت ہو اور اس میں کیفیت یہ اس کی گئی ہو۔ تھوڑا سا وقت اور انتظار کیجئے، پھر اس کے متعلق میں کچھ اعلان کروں گا تو یہ چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی۔ ابھی تو میں یہی کہہ جاتا ہوں، بار بار یہ کہہ جاتا ہوں کہ ان ترجموں سے نہ سمجھیے قرآن کو، بڑے غلط مقام پہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ سر دست تو میں یہی کہوں گا کہ مفہوم القرآن سے سمجھیے اگر آپ نے سمجھنا ہے، اور اس کی مزید وضاحتیں پھر اور آگے چل کے آئیں گی۔ غلط راستے پہ چلنے کے، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے اس نے کہا یہ ہم نے قوانین مقرر کر دیے ہیں، اور اس قانون کی بنیاد میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا یا اس سے پہلی دفعہ بھی، قرآن کی یہ آیتیں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ایک کہتا ہے اصول بنیادی یہ ہے، یاد رکھیے صحیح اور غلط راستے کے انتخاب کا، کہ جو شخص عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس پہ راستے جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، التباس ہو جاتا ہے، بات صاف نہیں ہوتی اس سے۔ تو میں نے کہا تھا یہ لفظ رجس جو ہے نا، وہ پانی میں جب یہ آپ کیچڑ ملا دیتے ہیں اسے گدلا کر دیتے ہیں نا، کچھ الگ مار دینا جنہوں کہنے پنجابی، یہ وہ لفظ ہے کہ وہ اس کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ کیا بات کہہ جاتا ہے قرآن کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس پہ معاملہ مشتبہ رہ جاتا ہے، بات صاف نہیں ہوتی اس کے سامنے، اور وہ ہے جو غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ الذین لا یعقلون، اب یہاں سے وہ آگے چلا، غلط راستے پہ چلنے والے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ کہتے ٹھیک ہے، عام حالات میں تمہاری ایسی حالت ہوتی ہے، بھولے ہوئے ہوتے ہو ان چیزوں کو، کبھی یاد نہیں وہ آتا، جب مصیبت پڑتی ہے عوام کے اعتبار سے تو یہ دیکھیے کہ جب بھی مصیبت پڑتی ہے خدا یاد آتا ہے، تو عام بات ہے۔ لیکن اگر اس سے آگے بھی چلے جائیں، جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ کبھی یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں جن کو کہا جاتا ہے، یعنی بعض تو اس قسم کا پھر آخر کام کار انقلاب آ جاتا ہے جس میں قوم ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اس سے پیشتر چھوٹی چھوٹی وارننگز آتی ہیں اس قوم کو۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سر دست، ہم اس دور میں سے ابھی گزر رہے ہیں۔ سن 65 کی وارننگ آپ کے ہاں آئی تھی کہ سمجھ جاؤ، اگلی آیت آتی ہے وہاں اس کی تشریح زیادہ میں کروں گا۔ یہ بھی ایک وارننگ پھر ہمارے پاس آئی تھی، وہ کہتا ہے اس قسم کی وارننگز آئیں یا پھر اس کے بعد وہ آخری تباہی آ جائے۔ کہتا ہے جب بھی ایسی صورتیں ہوں کس طرف کا رخ کرتے ہو تم؟ 1000 بار یہ کہا جائے کہ بھائی دیکھیے گاؤں کے گرد بند بنا لیجئے، اگر کبھی سیلاب آ گیا تو بند تباہ ہو جائے گا۔ کیا باتیں کر رہے ہو صاحب، یہاں نہیں آیا کرتا سیلاب، ہم نہیں ڈوبا کرتے۔ یہ ہے تکذیب آیات اللہ۔ کہتا ہے یہ تم کچھ کرتے ہو، جس دن سیلاب آتا ہے وہ پھر اس دن پھوڑے لے کے کیوں بند بنانا شروع کر دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے اس کے سوا کوئی اور چارہ ہوتا ہے اس دن تمہارے پاس؟ کہ جو ہم نے کہا تھا کہ بند بنا لو بچ جاؤ گے اور تم تکذیب کرتے تھے، تو جس دن سیلاب آ جاتا ہے اس دن تو وہی کچھ کرتے ہو جو ہم تم سے کہہ رہے تھے، کچھ اور کرو نا اس دن۔ پھر کیا انداز ہے بات کرنے۔
ہم کہتے تھے کہ پانی کی بالٹیاں اور ریت لٹکا کے رکھ دیجئے، آگ لگ گئی تو اس وقت بجھانے کے یہ کام آ گیا، انہوں نے کہا نہیں صاحب کچھ بھی نہیں، جب آگ لگتی ہے تو پھر وہی پانی کی بالٹیاں لینے کے لیے کیوں دوڑتے؟ کہتا ہے کچھ اور کرو نا پھر، شرک کسے کہتے ہیں عزیزان من؟ تو کہتا اس وقت تو یہ شرک بھی صاحب بھول جاتے ہو، خالص آتے ہو خدا کے قوانین کے اوپر، آگ میں انگلی نہ ڈالو جل جائے گی، ہاں ہاں ڈال دی، اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ جو ہم نے بتایا ہے کہ پھر اس کے لیے یہ مرہم ہے اسی طرف جاتے ہو نا۔ کہتا جب شروع میں ہم نے کہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ ہمارے ہاں ایک ہندی دوہے والے گزرے ہیں محمد، بہت اچھے دوہے ہیں ان کے ہاں کے، انہی چیزوں سے انہوں نے یہ چیز اخذ کی ہے۔ اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ دکھ میں تو ہر کو بھجے اور سکھ میں بھجے نہ کو، جو سکھ میں ہر کو بھجے تو دکھ کا ہے وہ۔ اس نے تو یہ بھجے والی بات اپنے انداز میں کہی، بات تو ساری یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ اس چیز سے بچنا چاہو تو یہ کر لو، سیلاب سے بچنے کے لیے بند بنا لو، آگ سے بچنے کے لیے پانی کا انتظام کر لو، اس نے جو یہ کچھ کہا ہے اگر جس زمانے میں یہ سیلاب نہیں آیا، آگ نہیں لگی، اس زمانے میں یہ کچھ کر لو، یہ ہوگا ہر کو بھجنا۔ سکھ کے زمانے میں، اس زمانے میں اگر یہ کر لو تو وہ دکھ کا ہے، تو جب دکھ آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس وقت پھر یہی کچھ کرتے ہو نا تم۔ لیک بعد از خرابی بسیار، ہو ہی یہ رہا ہے، اور پھر پوری انسانیت کی تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کے مسائل سلجھانے کے لیے خدا کے دیے ہوئے قوانین سے منہ موڑا اور شرک کرنے لگ گیا، اپنے بنائے ہوئے قوانین کی روح سے اس نے چاہا مسائل کا حل کر لوں گا، حکومت کے انداز کے لیے کبھی ملوکیت آئی، کبھی ڈکٹیٹرشپ آئی، آہستہ آہستہ اس کے بعد دیکھتا گیا، جب تباہی آئی تو دیکھا کہ نہیں صاحب غلط ہے، پھر اس میں کچھ ترمیم کی، پھر اس میں کچھ تنسیخ کی، اور آپ نے دیکھا کہ اس پوری تاریخ میں ہر عذاب آنے کے بعد ان کا قدم جو اٹھا ہے انسانیت کا، اسی علاج کی طرف اٹھا ہے جو قرآن نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یاد رکھو شورا ہے اس کا علاج، یہ کوئی کسی دوسرے کو نہ معقوم بنا سکتا ہے نہ محتاج بنا سکتا ہے، حکومت کا تصور غلط ہے، کچھ قوانین ہیں جن پہ چلنا مقصود ہے، اس کے چلنے کے طریقے کیا ہوں گے، باہمی بیٹھ کے مل بیٹھ کے مشورہ کرو اور ان قوانین کے اوپر نافذ کرنے کے طریقے اپنے آپ ادا کر لیجیے، کائنات یہ طریق ہوگا، یہ ہے تمدن کی زندگی تمہاری صحیح۔ آپ دیکھیے کہ ہر دکھ کے بعد انسانیت کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ ہر کو بھجنے کی طرف اس کا قدم اٹھا ہے۔ آج جس کو آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں یہ اسی کی ایک بھونڈی اور ناقص کی شکل ہے۔ آ رہا ہے ادھر انسان کہتا ہے کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی وارننگ تمہیں آتی ہیں، یہ بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں تو اس کے بعد تمہیں یہ بات یاد آتی ہے، لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر تم بھول جاتے ہو اسے۔ یہاں پھر لفظ ہے انشاء، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء، کہ تم اس کی طرف پھر رجوع کرتے ہو، وہ طریقے اختیار کرتے ہو، پھر ترجمہ آ گیا غلط کہ پھر اگر وہ چاہے تو پھر تمہاری تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، یعنی بات پھر وہی آ گئی اگر وہ چاہے۔ یہ اس کے معنی یہ ہے ہی نہیں، میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک درس میں انشاءاللہ کے اوپر میں نے عرض کیا تھا، آج جس کے معنی ہمارے ہاں غیر یقینی چیز ہے، کیوں بھائی آؤ گے 4 بجے، وہ کہتا ہے انشاءاللہ، وہ کہتا ہے انشاءاللہ کو چھوڑو، پکی بات کرو، آؤ گے یا نہیں آؤ گے، اسے نہیں پتہ لگ جانا، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو۔ یہ مفہوم تجویز کیوں کیے گئے؟ ذمہ داری سے فرار،
اگر یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں کروں گا، نہ کرے گا تو پوچھا جائے گا نا، اور اگر کہہ دیا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو پھر یہ میں کروں گا، نہ کیے تو کہا کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے میں کیا کروں، جا پھٹتا پھر ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلی دفعہ حادثہ آپ کے یہاں PIA کا ہوا تھا، 3-4 سال کی جو بات ہے ساری، اس پہ کچھ انہوں نے کمیٹیاں بتائی، کمیشن بٹھائے کہ کیوں ہوا تھا، اور پھر یہ کہ آئندہ اس کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی جائیں کہ نہ ہو ایسا۔ ملک میں سے بھی مختلف جتنے بھی تھے یہ بڑے بڑے لال بھجکر، انہوں نے بھی تجویزیں بھیجی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مذہب پرست طبقے کی طرف سے ایک تجویز گئی تھی، اس شخص نے یہ کہا تھا کہ یہ حادثے اس لیے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہوائی جہاز جب اڑنے لگتا ہے تو اس وقت اناؤنسمنٹ جو کیپٹن کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں سے یوں اڑ رہے ہیں، اتنی بلندی پہ جائیں گے، اس رفتار سے جائیں گے، اور اتنے بجے ہم چکلالہ کے ہوائی اڈے پہ لینڈ کر جائیں گے۔ وہ اس میں انشاءاللہ نہیں کہتا، اس لیے حادثہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر یہ حکمن کہا گیا کہ وہ ساتھ انشاءاللہ بھی کہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انشاءاللہ اس کی وجہ تھی، لیکن اس ایک حادثے کے بعد پھر متواتر حادثے ہونے شروع ہوئے تھے۔ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ ذمہ داری سے فرار۔ جو ہی آپ نے یہ کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ ہو جائے گا تو بات ختم ہو گئی آپ کی طرف سے۔ اس کے معنی یہ ہے عزیزان من قرآن کی طرف سے کہ تم پھر آتے ہو ان طریقوں کو اختیار کرتے ہو۔ اگر تمہارا طریقہ قرآن خداوندی کے مطابق ہوا تو ضرور اس کا یہ نتیجہ نکل آئے گا صاحب، یہ معنی ہے انشاءاللہ۔ جب بھی یہ ہوا، ان کے معنی اگر اور جب دونوں آتے ہیں، جب بھی تم نے اس کے قانون مشیت کے مطابق قدم اٹھایا اس کا نتیجہ یہ نکل کے رہے گا، اگر تم نے اس کے قانون کے مطابق قدم اٹھایا یہ نتیجہ نکل کر رہے گا۔ اتنی یقینی چیز ہے جو قرآن نے یہ کہی تھی، آج ہمارے ہاں جو عدم یقین کے لیے ایک مذاق بن کے رہ گیا اس ترجمے کی وجہ سے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ پھر تم آتے ہو خدا کی طرف، اس کے قانون کی طرف، اور پھر وہ دور کر دیتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو پھر دور کر دیتا ہے تمہاری ان چیزوں کو، یعنی اس کے قانون کی طرف بھی تم آتے ہو، اس کے مطابق بھی کرتے ہو، اور پھر بھی اگر وہ چاہتا ہے تو اس کے بعد کر دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا تو تم اس کے قانون کے مطابق لاکھ کرو، پھر کچھ نہیں بنتا۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہتے نئی بات نہیں جو تم سے کہی جا رہی ہے۔ قوانین فطرت تو قوانین خداوندی تو پہلے دن سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ ہر زمانے میں ہر امت نے، ہر قوم نے جس قسم کی روش اختیار کی اسی قسم کا نتیجہ نکلا۔ تم سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا مختلف امتوں کی طرف، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہماری داستان کہا پھر ان امتوں میں، قوموں میں ہوا یہ کہ جب بھی ان کو وارننگ دی گئی کہ دیکھیے تباہی آ رہی ہے تمہارے اس معاشرے پہ، غلط تمدن تمہارا جو ہے اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہو رہا، آ رہی ہے یہ چیز، اس آنے سے پہلے، یہ جھکڑ آندھی سے پہلے ہلکی ہلکی ہوا چلتی، زور کی بارش آنے سے پہلے بوندا باندی ہوتی، تو کہتا ہے کہ پہلے یہ ہلکی ہلکی چیزیں آتی ہیں، اس میں سے وہ آئیں، یہ اس لیے تھی کہ اس وارننگ سے انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی ایک تباہ کن چیز آنے والی ہے، ہمیں بچ جانا چاہیے۔ کہا اس لیے وہ چیزیں پہلے ہلکی ہلکی وارننگ آتی، کہ جب یہ اس قسم کی یہ ہلکی ہلکی وارننگ ان پہ آئی تھی تو کیوں نہ ان کے دل میں توجہ دے دی اس طرف۔ وہ وارننگ آتی تھی، ذرا سی لیپا پوچی وہ کر لیتے تھے، قسط قلوبہم،
اس کے بعد دل پھر پتھر کے ہو جاتے تھے۔ سوچیے عزیزان من کس کی داستان بیان ہو رہی ہے۔ پھر دل پتھر کے ہو جاتے تھے۔ کیوں ہو جاتے تھے؟ زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، وہ جو مفاد پرستیاں تھیں، وہ جو سمیٹنے کی چیزیں تھیں، وہ جو ایستھامانیاں تھیں، کہتا ہے یکسر برائیاں اور تخریبی چیزیں تھیں قوم کے لیے، لیکن ان کے جذبات ان کو بڑا مزین کر کے دکھاتے تھے کہ بہت اچھا ہے صاحب، اوور نائٹ ملینئر ہو جاتا ہے آدمی، بکواس ہے جو یہ کہتے ہیں صاحب، یہ طریقہ نہ اختیار کرو، وہ طریقہ نہ۔ یہ زین لہم الشیطان بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن کہتا ہے۔ جب بھی کسی قوم میں برائی اچھائی بن کے نظر آنے لگ جائے، وہ خوبصورت معلوم ہونے لگ جائے، وہ جاذب اور باعث کشش ہو جائے، بس پھر سمجھیے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ برائی سے اگر بچتا نہیں، لیکن معاشرہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، کوئی اس کو ٹوکتا ہے، کوئی اس سے روکتا ہے، وہ برائی کرنے والا معاشرے کے اندر اپنے آپ میں کچھ نادم تو ہوتا ہے، شرمسار تو ہوتا ہے۔ تاریخ کا لمبا عرصہ نہیں، تو ایسی لمبی عمر بھی نہیں ہماری، ہم نے اپنی ابتدائی زندگی کے اندر یہ دیکھا کہ اگر کسی سے محلے میں بازار میں کسی قسم کی ایسی حرکت ہو جاتی تھی، گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا وہ صاحب شرم کے مارے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ انہوں نے وطن کو چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے، ایک لغزش ہونے کے بعد۔ ابھی معاشرے کی یہ کیفیت تھی، اور اس کے بعد اب ان چیزوں پہ فخر کرتے ہیں۔ کسے معلوم نہیں ہے کہ سب کل یہ بازار میں بیٹھے دال بیچ رہے تھے، یہ حضرت صاحب کی جو اتنے لمبے محل یہاں کھڑے ہو گئے ہیں، کوٹھیاں بن گئی ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے، خود فخر سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اس دور کے اندر تم بیٹھے رہے ہو دیانت دار بن کے، کسی تنخواہ پہ گزارا ہوگا، سب کچھ ہوگا، میاں جھونپڑا تک نہیں مل سکتا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی دوسروں کو بھی ساتھ سکھاتے ہیں کہ یہ ہے طریقے، یہ کرو، کوئی معیوب نہیں اس کو قرار دیتا۔ جو درخواست دیتا ہے وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ صاحب اتنے دن ہو گیا ہوا نہیں، فوراً مشورہ ملتا ہے کہ بس سیدھی سی بات ہے، اس کاغذ کے نیچے پہیے لگاؤ چاندی کے، چل پڑے گی گاڑی صاحب۔ مشورہ دینے والا یہ دیتا ہے، جا کے اس سے کہو، وہ نہیں یہ بات کہتا کہ یہ تو جرم ہے صاحب، وہ ٹھیک ہے۔ زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، مزین بن کے دکھا دیتی ہیں، برائیاں دیکھ نظر آنے لگ جاتی ہیں، کہتا ہے بس یہ ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سنیے عزیزان من کہ وہ کہتا ہے آخری تباہی آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی روح سے بھوک اور افلاس خدا کا عذاب بنسبت طریقے، وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتی ہے قوم، ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ پہلے یہ نہیں ہوتا، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ قوم ان قوانین کو، ان رہنمائیوں کو فراموش کر دیتی ہے، پس پش ڈال دیتی ہے، یہ دونوں معنی اس کے آ جاتے ہیں نسو کے۔ جب وہ قوم ان کو فراموش کر دیتی ہے، پس پش ڈال دیتی ہے ان صحیح قوانین کو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، چوپٹ ہم، بڑی فراوانی سے آتا ہے۔ غور فرمائیے آپ عزیزان من، یہ عذاب آنے سے پہلے کی تمہید ہوتی کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ غلط روش زندگی مزین بن کے دکھائی دیتی، غلط راستوں سے کمانے والی چیزیں بڑی جاذب بنتی چلی جاتی ہیں، کہتا پھاٹک کھل جاتے ہیں، خون برسنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہوا ہے نا آپ کی قوم کے ساتھ،
ذرا تقسیم سے پہلے کے ان کے حالات دیکھیے. یہاں جو آپ کو اس طرح سے نظر آتے ہیں جن کے ہاں یہ جن کے اندر ہر آیا ہوا دولت دار، یہ لفظ ہے نا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی ایک دروازہ نہیں، ہر شے کے کتنے ہی دروازے کھول دیتے ہیں. تمہید یہ آتی، قوم بڑی خوش ہو جاتی، حتیٰ اذا فرحوا بما آتوا، مگن ہو جاتی ہے کہ صاحب اتنی ترقی ہم اندازہ لگائیے صاحب، وہ اسٹیٹسٹک شائع ہو جاتے ہیں. تقسیم کے امیڈیٹلی بعد ہماری کیا حالت تھی صاحب، یہ کہتی ہے قوم کی نیشنل انکم کیا تھی، کوئی کارخانہ نہیں تھا، کوئی زمینداری نہیں تھی، محلات نہیں تھے، اتنا روپیہ کس کے پاس تھا، یہ فراوانیاں کہاں تھی. سارے لاہور میں 3 موٹریں نظر آیا کرتی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے تو صحیح کیا کیفیت ہے. یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ پھاٹک کھلے ہوئے کیا الفاظ ہیں قرآن کے صاحب. کہتا ہے یہ ہو جاتا ہے اس قوم کا. اب 2 چیزیں ہوئیں. اس نے یہ کہا تھا کہ رزق کی فراوانیاں خدا کی نعمت ہے، اس کا احسان بھی ہے. ایک طرف تو یہ کہتا ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ رزق کی فراوانیاں ایک آنے والے آخری انقلاب اور طلب تباہی کی تمہید بھی ہے. کیا ہوتا ہے اگر وہ رزق قوانین خداوندی کے تابع آپ کے پاس آتا ہے تو وہ نعمت خداوندی ہے، اس میں زندگی اور شادابیوں کے راز مضمر ہیں. وہی رزق اگر ان قوانین کو توڑ کے آتا ہے تو وہ آنے والی ہلاکت کی تمہید ہوتا ہے. مزدور بھی صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد 4 روپے جیب میں لے کے چلتا ہے، یہ بھی 4 روپے ہیں. وہ اس کی جیب کاٹنے والا جو ہے وہ لے جاتا ہے، اس کی جیب میں بھی 4 روپے ہوتے ہیں. روپے تو 4 ہوتے ہیں دونوں کے جیب میں، بڑا فرق ہے دونوں میں. جب جیب کترے کو اپنا یہ عمل مزین بن کے دکھائی دینے لگ جائے، موج ہو گئی. یہ کیفیت جب ہو جائے معاشرے کی، کہتا ٹھیک ہے پھاٹک تو کھل جاتے ہیں پھر اس طرح سے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، عزیزان مان اگلے الفاظ کہنے سے پہلے دل کانپ اٹھتا ہے، اس لیے کہ داستان ہماری بیان ہو جاتی ہے، ہو رہی ہے. کہتا ہے جب یہ فراوانیاں رزق کی آتی ہیں اور وہ اس دولت کے نشے میں بدمست ہو جاتی ہے، کون؟ اخذناہم بغتۃ، اور اس کے بعد پھر اچانک جھپکا مارتے ہیں ہم اس قوم کے. پھر ہوتا کیا ہے، لفظ سنیے جھوم جائیے قرآن کے اعجاز پہ. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ابدی طور پہ مایوس ہو جاتی ہے بتاؤ. زندگی کی کوئی سہارا باقی نہیں رہتا، امید کی کوئی کرن ہوئی تھی. اس سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت تھی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، دیکھیے کیا کہتا ہے یہاں، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. باساء و ضراء میں چھوٹے چھوٹے حضور جن کہنے میں وہ آتے رہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس سے وارننگ دیتے ہیں پہلے، اب بھی بچ جاؤ، اب بھی بچ جاؤ. قوم اگر اسی راستے پہ چلتی رہے، کہتا ہے بچتی ہے تھوڑے عرصے کے لیے، 4 دن کے لیے بچتی ہے. سن 65 کی جنگ کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں قوم کی کیفیت کیا ہو گئی. پاکیزہ ترین معاشرہ تھا ان دنوں کے اندر آپ کا عزیزان مان. وہ 17 دن تو رہے، اس کے بعد شاید 17 دن اور رہے ہوں گے. پھر کیا ہوا؟ ولیکن قست قلوبہم، پھر دل پتھر ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، پھر شیطان نے ان کے اعمال کو مزین بنا کے دکھائی دینا شروع کر دیا. کہتا پھر جھٹکا دیا گیا، لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ رزق کی فراوانیوں کے پھر پھاٹک کھل گئے، سیلاب آ گیا ان کا ساتھ. کہا اس فراوانی کے اوپر حتی اذا فرحوا بما، بد مست ہو گئے جب اس کے اندر، مگن ہو گئے جب اس کے اندر. یہ کیفیت جب قوم کی ہو گئی
اخذناہم بغتۃ، ایک جھپٹا مارا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ نہیں ہوا کہ ایک زلزلہ آیا، قوم ساری زمین میں دھنس گئی۔ یہ کیفیت ہوتی تو پھر تو نہ کوئی انجام دیکھنے والا ہوتا، نہ اس کے بعد یہ احساسات ہوتے نظر آتا کہ قوم سانس لینے والی وہ قوم باقی رہتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ابدی طور پہ مایوسی چھا جاتی ہے قوم پہ۔ زندہ ہو انسان اور ابدی مایوسی میں وہ گرفتار ہو، عزیزان مان، اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے دوسرے مقام سے اس کی تائید آپ کے سامنے لیا۔ تائید میں تو بے شمار آیات ہیں، کم از کم ایک آیت 28/58۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، تاریخ انسانیت پہ غور کرو، تباہ ہونے والی قوموں کے حالات کے اوپر ذرا تدبر سے دیکھو کہ تاریخ کے نوشتے تمہیں کس چیز سے پہنچاتی ہیں۔ کہتا ہے کہ ہلاکت ہونے والی قومیں، ان کو دیکھو، بطرت معیشتہا، بڑی معاشی خوشحالیاں ان کو حاصل ہو گئی تھی۔ ہر ڈوبنے والی قوم کی تاریخ دیکھیے عزیزان من، وہ ان خوشحالیوں کے کلائمیکس پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ پہلی قومیں جتنی بھی ہیں، مصر کی قومیں، چین کی قومیں، صاحب ان کی تباہی سے ذرا پہلے ان کی تاریخ کو دیکھیے تو ان کا معاشرہ جگمگا رہا ہوتا ہے صاحب۔ کسی کے تصور میں بھی نہیں آتا کہ یہ قوم مٹنے والی ہے، ذہن میں بھی نہیں آتا کہ چراغ سحری ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بطرت معیشت ہوتا ہے، ہر قسم کے طریقے وہ اختیار کر لیتی ہے دولت کمانے کے، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اہلکنا، تباہی ہوتی ہے۔ دیکھیے عزیزان ایمان، کتنا گرافک ہے وہ جو نقشہ۔ کہا سن لیا تم نے، فتلک مساکنہم، یہ ہے ان کی اجڑی ہوئی بستیاں۔ اور جینے والوں، آنکھیں رکھنے والوں، یہ ہے ان کی اجڑی ہوئی بستیاں جن کی کیفیت یہ ہے کہ لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، کوئی نہ بسا ان کے بعد ان بستیوں کے اندر، ابدی طور پر اجڑ گئی یہ بستیاں۔ کبھی کسی نے رین بسیرے کی خاطر آ کے یہاں ٹھکانہ کر لیا تو کر لیا، بسی نہیں پھر فہم مبلسون۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں صفحہ ہستی سے کوئی قوم مٹ گئی، کوئی قوم بھی اس طرح سے نہیں مٹتی۔ ایسا زلزلہ تو کہیں بھی نہیں آتا کہ وہ پورے کے پورے قوم اور ملک کو ہی زمین کے اندر دھسا دے۔ قوموں کو تباہی آتی ہے، ان قوموں کے افراد تو چلتے پھرتے یہی نظر آتے ہیں، قومی تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے مساکن تو ہوتے ہیں، بستا نہیں پھر ان کے اندر۔ ہاں، یہ کون سی بستیاں تھیں؟ پھر آ جائیے اسی طرف۔ وہی سورہ انعام کی آیت 44 سے۔ جی ہاں، جھپٹ لیتے ہیں، ہلاک ہو جاتی ہے، ابدی طور پہ مایوس ہو جاتی ہے۔ اگلے الفاظ سنیے عزیزان مان، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ قوم کہ جنہوں نے سلب و نہب، ایکسپلائٹیشن، ظلم، استبداد، اس طریقے سے یہ دولت اکٹھی کی تھی، جن کے معاشرے کا انداز یہ ہو گیا تھا، ایک لفظ ظلم ہے صاحب، ترجمہ نہیں ہو سکتا کسی زبان میں، کتنا جامع لفظ ہے یہ صاحب۔ بنیادی طور پہ یہ جو عربوں کے ہاں وہ جو روٹ ہوتا تھا نا، اس کے ایک معنی ہوتے تھے۔ روٹ کے اعتبار سے اس مادے کے معنی ہوتے ہیں کہ جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو۔ وہ وہاں نہ ہو کے معنی یہ ہے کہ وہ پست مقام تھا، اس کا حقیقت میں اس کو آپ نے آشیاں کے اوپر بٹھا دیا۔
گدے کے گلے میں وہ توف ڈال دیے ہیروں کے جواہرات کے، یہ بھی غلط ہو گیا۔ اسب تازی جو ہے اس کو اگر آپ نے ریڑے میں جوت لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ ہر قسم کے نالائق، بددیانت، ہر قسم کے وہ لوگ جو بدخواہ ہیں، ان کو مقامات بلند پہ پہنچا دیے۔ جنہیں بلند مقامات پہ ذمہ داریوں پہ ہونا چاہیے تھا، ان کو آپ نے یہ ذبح ابناءہم قرآن نے جو کہا ہے، ابنائے قوم کو ذبح کرتے گئے، خون سے جو تھے ان کو اوپر چڑھاتے گئے۔ یہ ہے نا فرعون کی حکمت، اسے ظلم کہا ہے قرآن نے۔ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو، وہ کسی اور جگہ ہو۔ محنت والے کی محنت اس کے جیب میں نہ ہو، کسی اور جگہ۔ اس سے انہوں نے سلب و نہب کے معنی لیے تھے۔ اس جامع لفظ ہے، کیا ہوا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس قوم کی جنہوں نے ظلم کو شعار بنا رکھا تھا، جڑ کاٹ کے رکھ دی ہم نے۔ یہ کہنے کے بعد ہم آپ کوئی بھی اس بات کو کہیں گے یا لکھیں گے، معاف رکھیے گا پنجابی میں کہوں گا، اے بعد کوئی ہوگا بھی ایسی پڑا گی، ہائے ہائے قوم دیا جڑیں ہی کٹ گئی ہیں۔ ایک تعصب کسی کیفیت ہوگی نا یہ۔ دیکھیے قانون کیا کہتا ہے، یہ سارا کچھ قانون کے اعتبار سے، مکافات عمل کے اعتبار سے ہوا ہے نا۔ ظالم کی جڑ کاٹ لی، کہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آواز کس کے زبان سے نکل رہی ہے؟ دنیا کے مظلوموں کے زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے۔ قرآن ان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ظالم کی جڑ کٹی، مظلوم کے زبان پہ بے ساختہ آ گیا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہزار ہزار تیرا احسان۔ انہوں نے جینا حرام کر دیا ہوا تھا ہمارا۔ اور یہ حمد اللہ کے لیے کیوں؟ الفاظ عزیزان من، میں نے جو کہا تھا کہ بے ساختہ زبان پہ آیا، تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا۔ اس زبان میں حمد کہتے ہی اسے ہیں کہ کسی کی طرف سے اتنا بڑا کارنامہ کر انجام ہو کہ اسے دیکھ کے بے ساختہ اس کے لیے تحسین و تبریک کے الفاظ آئیں۔ بے ساختہ آئیں گے تو حمد ہوگی، اگر وہ بال ارادہ آپ اسے کہیں گے تو مدح و ثنا و ثناء ہو جائے گی۔ حمد نہیں اس کے لیے عرب بولے گا کبھی بھی۔ ظالم کی جڑ کٹنے کے بعد مظلوم کے زبان پہ جو آواز حمد کی آتی ہے، وہ آورز نہیں ہوتی میرے عزیز۔ پھر یہ دیکھیے کہ یہ الحمدللہ، وہ تو خود اپنے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ باعث حمد و ستائش ہے، کیونکہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اردو میں کچھ کہنا ہے، یہ حمد و ستائش ہی کہوں اور کیا ہے، ورنہ حمد کے معنی تو ستائش ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے، ترجمہ نہیں ہے۔ پریز بھی اس کا ترجمہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ ترجمہ اس کا۔ اللہ کے لیے بے ساختہ مظلوموں کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیوں اس ظالم کی جڑ کٹی، اس کی جڑ کٹنے کے اوپر کیوں کہا گیا کہ یہ ایسا موقع ہے جس کے اوپر حمد و ستائش کے الفاظ تمہاری زبان پہ آنے چاہیے تھے۔ کیوں یہ ہمارا پروگرام ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ اپنی پوری مخلوق کا، پوری نوع انسانی کی ربوبیت چاہتا ہے، پروردگاری چاہتا ہے، اور ظالم ان پروردگاریوں کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑا کرتا ہے۔ ان رکاوٹوں کا دور ہو جانا خدا کی ربوبیت عالمینی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے، اس لیے الحمدللہ۔ اقبال نے ظالم کی موت پہ کہا تھا نا کہ مر گئے تو اہل جہاں را زندگی، یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ فطرت اس شخص کو بھی عجیب بصیرت نگاہ آتی ہے، اور پھر کہنے کا انداز بھی کیا خوبصورت دیا۔ مر گئے تو اہل جہاں را زندگی باش، صاحب بینی کے انجام تو چیز، فقطع دابر القوم الذین ظلموا الحمدللہ۔ ظالم کی جڑ کٹ رہی ہے، کٹنے سے پہلے کیا ہے؟ وہ یہ چیز فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ عزیزان من،
دولت کی فراوانیاں بجائے خیش کوئی شے نہیں ہے کہ جن کے اسٹیٹسٹکس بنانے کے بعد آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، مگن ہو کے بیٹھ جائیں بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ معیار اس کے یہ ہے قوانین خداوندی کی پابندی کتنی ہو رہی ہے اس کے اندر، حرام اور حلال کا فرق خدا نے بتایا ہوا ہے۔ دوسرے کانسیپٹ جو ہیں لائف کے یا زندگی کے، اس میں یہی تو مصیبت ہے کہ ان میں فرق نہیں کہ حرام اور حلال جو میں کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب صرف سور اور مردار سے ہی نہیں ہے۔ قرآن نے رزق کریم کیوں کہا ہے ساتھ مومن کے لیے؟ یہ کیوں عزت کا لفظ بڑھایا ہے؟ عزت کی روٹی۔ کریم صرف عزت ہی نہیں، پھر وہی مشکل آ جاتی ہے میرے لیے۔ لیکن بہرحال اس نے صرف رزق نہیں کہا ہے، رزق کے ساتھ یہ بھی تو کہا۔ کل ہی ایک نوجوان سے بات کر رہا تھا، عام آج کل یہ ہو گیا ہے چرچا، اور یہ جتنی محکوم اور غلام قوم ہوتی ہے، غلامی محکومی سچ مچ کی بیڑیاں کڑیوں میں نہیں ہوتی، ذہنیت غلام جو ہوتی ہے وہ اصل میں غلامی ہوتی ہے۔ ہم نے آزادی حاصل کر رکھی ہے، ہم غلام کے غلام ہیں، ذہنیت ہماری ابھی تک وہی غلامی کی ہے۔ کوئی بات ہم آج خود سوچ کے نہیں کہتے۔ ادھر سے ایک مغرب کی تہذیب آئی تھی، اس ریلے کے اندر ہم بہ گئے ہوئے تھے ریلے کے اندر۔ اب ادھر سے رشیا وغیرہ کی طرف سے وہ سوشلزم کمیونزم کا ایک سیلاب چلا جا رہا ہے، اس میں بہ چلے جا رہے ہیں۔ نہ اس پہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، سوچا ہی نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں آج بھی کسی سے آپ پوچھ لیجئے، اس گرمی کے زمانے میں، مئی جون کے زمانے میں، قمیض پہننے کے بعد اسے ٹائی میں باندھا ہوا ہوگا تو وہ تھوڑی سی ہوا بھی اندر، اسے پوچھئے کہ صاحب یہ آپ ٹائی کیوں باندھتے ہیں؟ جس قوم کے دانشوروں کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اتنے سے کیوں کا جواب خود نہ دے سکے کہ میں ٹائی کیوں باندھتا ہوں، اس قوم کی غلامانہ ذہنیت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ وہ اس کا اپنا دور لگ گیا۔ لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے نا کہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے تو 50 برس کے بعد یہاں آتی ہے، لیکن یہاں اس وقت پہنچتی ہے جنہوں نے اسے 30واں ہونڈے ہوئے ہوں۔ وہاں یہ مرمرا گئی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے دیر میں جا کے دیکھا کہ وہ سوری دیو وہ شرٹ پہن لا پہنے سیاپا انہوں نے اتار دیتا ہے، ہلاک ہے مارے نہیں دے رہے۔ غلام قوم میں یہ ہوتا ہے عزیزان من، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ نشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، چیزیں بڑی بڑی ہیں۔ کدھر سے اب جھکڑ چلا آ رہا ہے۔ کسی نوجوان سے پوچھو کہ صاحب زندگی کا مسئلہ جو ہے روٹی کا مسئلہ ہے، سیدھی سی بات، بھائی یہ حل ہو گیا، زندگی کے مسائل حل ہو گئے۔ لہٰذا آپ جو لیے پھرتے ہیں یہ نظریہ پاکستان، اسلامی مملکت، مستقل اقدار اور یہ وہ سب کچھ، یہ صاحب ساری چیزیں شاعری کی ہیں، وہ لینا کام ہے، بیٹھے دھنتے رہو، یہ دھنکتے رہو، یہ سب کچھ سب کام آج بھوکی مر رہی ہے۔ اور اس کے بعد کتنے بچے ہیں جن پہ کپڑا نہیں، اسکول میں نہیں جا سکتے، رات کو روٹی نہیں مل رہی، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، پورا کے پورا سارا نقشہ کام پہ یہ حالت ہو رہی ہے، اور آپ صاحب اسلام کے احکام اور مستقل اقدار کا مسئلہ روٹی کا ہے سب، یہ باقی سب چیزیں جتنی ہیں سرمایہ داروں کے پیدا کردہ تصورات ہیں، وہ تو خدا کا تصور بھی کہتے ہیں سرمایہ داروں کا پیدا کیا ہوا، تو یہ ساری چیزیں جو خدا کی ہیں وہ تو ہوئی۔ یہ ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں گفتگو کا، کسی نوجوان سے آپ کر کے دیکھیے، بشرطے کہ وہ ذرا شستہ منہ ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، گریبان جو ہے اس کا اوپر کا بٹن جو ہے وہ کھلا ہوا ہو اور یوں ذرا سا مڑا ہوا ہو، کھدرا ہوئے، کرتا لما جو ہے تھلے ہوئے پاجامہ، اسی طرح اندر چپل ہوئے، پیروں کے ہاتھ ہوئے تھیلا چولا، بال بکھرے ہوئے ہوں، کسی سے بات کر کے آپ دیکھیے، میں بند کر لینا جی، کسی سے بات کیجیے، سر مسئلہ سارا روٹی کا ہے۔
یہ ساری جتنی چیزیں آپ نے یہ بنائی ہیں یہ سرمایہ پرستی کی پیدا کردہ. روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. میں نے کہا صاحبزادہ مسلمان ہو؟ نہیں کیا نظر آتے ہو تم؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا میری نظر کو چھوڑیے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بات کہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے 3 دفعہ دہرایا. میں نے کہا کہ آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ انسانی زندگی کا مسئلہ صرف روٹی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ اور ہے نہیں، یہ حل ہو جائے تو مسائل حل ہو گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر دوہرا دیجئے کہیں التباس آگے چل کے نہ ہو، آپ نے کہا ہے کہ مسلمان بھی ہوں. کہنے لگے یہ ٹھیک ہے جی، مسئلہ ہی سارا روٹی کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز ہے نا، کوئی سند ونت کہیں ہونا چاہیے، کہیں پتہ چلے کہ صاحب وہاں سے یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے. کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ دیجئے. میں نے کہا جس نے کہا ہے نا مسلمان کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے، اس نے کہا یہ ہے، عزیزان ایمان لکھ رکھیے 47/12. اس نے کہا یہ ہے، سنیے کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ صرف روٹی کا ہی ہے، جو حیوانات کا مسئلہ ہے، یہ کفر ہے. تو میں نے کہا عزیز من فیصلہ کر لیجیے، میں آپ کو روکتا نہیں کہ آپ یہ کہیں، آپ کا نظریہ ہے ٹھیک ہے ہوگا، رکھیے، کہیے کہ مسئلہ صرف روٹی کا ہے، کوئی اور مسئلہ انسان کا نہیں ہے. پھر یہ نہ کہیے کہ مسلمان ہوں. اس نے کہا الذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. یہ کہنے والے کہ مسئلہ صرف روٹی کا ہے اور کوئی مسئلہ اس کے بعد نہیں انسان کا. اس نے کہا کہ حیوانات کا تو یہ مسئلہ ہے، انسانوں میں سے جو یہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہی ہے، یہ کفر ہے. وہ کفر اور ایمان کی جو تمیز یہ اس میں بتاتا ہے، امتیاز اس میں ہے. روٹی کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ اسے نہ ملنا روٹی کا خدا کا عذاب قرار دیتا ہے، لیکن صرف روٹی کو مسئلہ قرار دینا اور اس کے علاوہ سمجھنا کوئی مسئلہ ہی انسان کا نہیں، وہ کہتا ہے یہ حیوانات کی سطح تک تو ٹھیک تھا. انسانوں میں سے جو ایسا کہتا ہے وہ کفر کی زندگی اختیار کرتا ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ روٹی کا مسئلہ اگر اقدار خداوندی کو چھوڑ کے حل کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، بطورت معیشت وہاں قرآن نے کہا ہے ہم ابواب کھول دیتے ہیں مختلف اشیاء کے، فراوانی سے رزق مل سکتا ہے آپ کو. لیکن یہ جو فراوانی سے ملا ہے یہ دریا کے ساحلوں میں گھرا ہوا پانی نہیں آ رہا، سیلاب آ رہا ہے. انسانیت کی تاریخ میں دیکھیے گا، تباہ ہونے والی قومیں اس زمانے میں تباہ نہیں ہوئی جب وہ بھوکی مرتی تھی، اس زمانے میں تباہ ہوئی جب ان کے ہاں دولت، ثروت، طاقت، قوت، اقتدار کی فراوانیاں تھیں، اقدار خداوندی کو فراموش کیا ہوا تھا. اس میں عزیزان من مذہب و غیر مذہب کی بات نہیں، انسانیت کی تاریخ آپ کو بتا رہی ہے. وہ کہتا ہے جب آخری وقت پھر کسی قوم کی تباہی کا آتا ہے، ظالم قوم کی، تو پھر یہ پھاٹک کھلتے ہیں، وہ اور اس میں بدمست ہوتے ہیں، اقدار خداوندی کو فراموش کر دیا جاتا ہے، تھرون اوور بورڈ، مذاق اڑنے لگ جاتا ہے پھر ان چیزوں کا. پھر ذہن کے اندر بات یہ اتنی رہ جاتی ہے کہ مسئلہ روٹی کا ہے صاحب، جس طرح سے بھی پھر یہ حل ہو جائے اس کو حل کیجئے. تو کہتا ٹھیک ہے، پھر فراوانیاں تو حاصل ہو جاتی ہیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کی جڑ کٹ جاتی ہے. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جو خدا کی ربوبیت عالمینی کے راستے کے اندر اس طرح رکاوٹیں بن کے کھڑے ہوئے تھے، اس قوم کا ہلاک ہو جانا انسانیت کے لیے وجہ تشکر ہے. اس لیے والحمدللہ رب. کہا یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اتنا کما رہے ہیں اور اتنا کر رہے ہیں، کسی سے یہ کہیے کہ صاحب فلاں شخص دیانتدار ہے، ایماندار ہے، تو گزارا نہیں ہو رہا، پھر اس کے باوجود کچھ کمائی نہیں ہو رہی. بدھو ہے، بیمار سے یہ پاس ہوتے ہیں. دیانتدار ہے اگر تو وہ پھر تو وہ کہیں گے کہ صاحب بزدل ہے، جرت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ڈاکو کے لیے تو ضرورت ہونی چاہیے. دیانتدار آپ کے معاشرے میں پھر بزدل بنتا تھا. یہ فکر ہمارے سامنے ہے، بہت دور کی بات ہے. ہمارے ایک دوست نے دوسرے سے کہا تھا دفتروں میں کہ وہ بڑی دیانتداری سے کام کرتا ہے، بڑا ایماندار ہے، کچھ نہیں لیتا. اس نے کہا گردے کمزور ہوں گے اس کے. ہمارے یہاں دل گردہ کہتے ہیں نا ذرا درست کے لیے. یہ فکر آپ تک معلوم ہے، بزدل کہا جاتا ہے. کاروبار کے اندر جو دیانتداری سے کمانے والا ہو اور وہ تھوڑا سا ملے گڈو ہے، تیز ترار چالاک ہوشیار. ٹھیک ہے، یہ تو بیٹل آف وٹس ہے، دماغ لڑتے ہیں، جو اس کے اندر تیز ہوتا ہے لے جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے، یہ دماغ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تمہاری سماعت، یہ تمہاری بصارت، یہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں، یہ سب کچھ. کہتا ہے ذرا یہ فرمائیے آپ نے کتنے پیسے میں یہ خریدیں تھی؟ یہ دیکھنے کی قوت، سننے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، یہ دماغ، یہ قلب، یہ ٹھیک تھا. اور آپ بتا دیں گے کہ وہ کہاں منڈی ہے اس کی، کہاں ملتا ہے؟ یہ وائٹ میں نہ صحیح سوگل کیا ہوا اسے ہی کہیں سے ملتا ہے، کہیں سے خرید کے لائے ہو، خود پیدا کیا ہے یہ تم نے، یوں بنایا تھا. قرآن مختلف مقامات پہ ایک بڑی عجیب چیز کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی صلاحیتیں جو تم کہتے ہو اس کو ڈیولپ تو تم کرتے ہو خود، اس کی بنیادیں جتنی ہوتی ہیں وہ تو تمہاری اپنی نہیں ہوتی، وہ تو فطرت کا عطیہ ہوتی ہیں، اور اسے وہ خدا کی نعمت قرار دیتا ہے جسے انسان نے خود نہ خریدا ہو، نہ خود بنایا ہو، نہ خود اقتصادی طور پہ اس کو یہ لیا ہو. ڈیولپ کرنا اور بات ہے. زندگی یہ نہ خریدنے سے ملتی ہے، نہ مستعار کہیں سے ملتی ہے، نہ خود بنائی جاتی ہے، یہ ملتی ہے، بطور نعمت ملتی ہے. تو ٹھیک ہے، اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں، اس کو تقویت پہنچاتے ہیں. ملتی جو ہے یہ بطور نعمت ملتی ہے. اسی طرح سے یہ صلاحیتیں سمجھنے کی، سوچنے کی، دیکھنے کی، بھالنے کی، یہ جو ہیں یہ بطور نعمت ملتی. تو کہتا ہے انہی کے بل بوتے پہ آگے جا کے یہ سارا کچھ کرتے ہو اور پھر اس کے بعد بڑا فخر کرتے ہو نا کہ ہم نے سر ایک چکر ایسا دیا تو تبرو کر لیا سب. اس کے بعد کہا یہ جس زور پہ کرتے ہو قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. اگر کہیں ایسا ہو کہ یہ جتنی چیزیں بنیادی طور پہ ملی ہیں تمہیں یہ نہ بنیادی طور پہ ملیں یا اس کے بعد غلط ہو جائے، کوئی اور ہے اس کائنات میں جو تمہیں دے سکے صاحب ان چیزوں. کہا اور کچھ نہیں تو کمبخت کو جس نے یہ چیزیں بنیادی سامان تمہیں یہ دیا ہے اس کاروبار میں اس کا حصہ ہی نکال دو اور کچھ نہیں. کیا بات، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. ہے کوئی اور ایسی ہستی اقتدار والی جو یہ کر دے؟ کیا بات. یہی ختم کرنے کے بعد بات کی انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کس طرح سے پھیر پھیر کے لاتے ہیں باتوں کو، دلائل کو، کہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ انہی آیات میں کس طرح سے مختلف گردشوں سے، مختلف گوشوں سے لایا ہے ایک بات کو بیان کرنے کے لیے. کہتا ہم یہ کچھ کرتے ہیں، سمجھ میں بات آ بھی جاتی ہے ان کے. سننا ہوں یصدقون، پھر وہ جو مزین چیز نظر آتی ہے نا کہ یوں کیا اور 10,000 آ گئے کہنے کے، اس کے بعد پھر یہ ادھر ہی پھر جاتے ہیں. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. پھر کہا، دہرا دیتے ہیں ہم جو پہلے کہا تھا ہم نے کہ یہ ابتدائی جھٹکے ہیں یا آخری تباہی آ جائے. یاد رکھو ایک چیز، هل یہلک الا القوم الظالمون، تباہ اور ہلاک ہمیشہ ظالم قوم ہوتی ہے. جو ظلم اختیار کرتی ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، جو ظلم اختیار نہیں کرتی وہ کبھی تباہ نہیں ہوتی ہے نا. هل یہلک الا القوم الظالمون، ہلاکت ہمیشہ ظالم قوم کی ہوتی.
جس قوم پہ بھی کوئی تباہی آئے عزیزان من، اور باقی قوموں کو تو چھوڑ دیجئے، اس کو تو نہیں مانتے، ہم تو صبح و شام اس کا نام اسلام کا لیتے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی ہم یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں صاحب اسلامی مملکت ہے، یہی بننی ہے۔ اسلام کے لیے یہ ایک کوڈ آپ کے پاس ہے جس پہ ایمان ہے ہم سب کا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں تباہی اور ہلاکت آ جاتی ہے، سیدھی سی بات۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کہیں تم پہ کوئی بربادی اور تباہی آئے تو سوچ لو کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے۔ ہم پہ یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے، کمیٹیاں ہم بٹھاتے ہیں، کمیشن بٹھاتے ہیں، وہ جتنی ٹیکنیکل چیزیں اس کی ہوتی ہیں وہ اس کے متعلق تو دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان میں بھی کوئی نقص ہوگا، وہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ میدان جنگ میں جانے سے پہلے دیکھنا کہ بارود خشک ہے، گولی ٹھیک ہے، ضروری بات ہے۔ کہتا اصل چیز جو تھی اس کو دیکھو کہ کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا معاشرے کے کسی گوشے میں، اس کا تدارک کرو۔ اس لیے کہ اصول یہ ہے حل یہلک الا القوم الظالم، تباہی جب آئے گی ظلم کی بنیاد پہ آئے گی۔ پہلے جھٹکوں کے بعد جب بھی اپنے یہاں تحقیقات کے لیے کمیشن بٹھاؤ تو ان سے پہلے یہ کہو، پہلے یہ دیکھو کہ کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں۔ وہ ہو رہا ہے تو تمہارے مشینوں کی 1000 ایفیشنسی بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ ظلم نہیں ہو رہا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہیں چھوٹے چھوٹے نقصان پہنچا سکے گی، ان کی تلافی ہو جائے گی۔ ظلم کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہلاکت سے پہلے وارننگ کے زمانے میں یہ دیکھ لو اور ظلم ہو رہا ہے تو اس کا تدارک کر لو، بچ جاؤ گے۔ اور آخری جب مرحلہ بغتتاً کا آ جائے گا تو اس کے بعد پھر عزیزان من وہ کہتا ہے کہ مبلسو، پھر سانس لیتے رہو گے، زندہ رہو گے، اور ابدی حرما نصیبی اور مایوسیاں تمہارے اوپر چھا جائیں گی۔ سوچو کہ یہ کیا زندگی ہوگی۔ سورہ الانعام کی آیت 47 تک ہم عزیزان من آ گئے، 48 آیت سے ہم آئندہ شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔